اور اس کا درجہ نہیں، اس میں تفاوت ہے کہ نہیں؟ کیا ساری ضعیف حدیثیں ایک ہی درجے کی ہوتی ہیں یا ان میں فرق ہے؟ اور اوہل اسانید، وہ سندیں جو انتہائی ضعیف ہوتی ہیں وہ کیا ہیں؟ اس کی مثال دیکھے تھے، اور آج نقطہ نمبر 5 میں حکم و روایتی ہی، اس کی روایت کا حکم کیا ہے یہ جاننا ہے انشاءاللہ۔ تو حکم و روایتی ہی، اس کی روایت کا حکم کیا ہے؟ يجوز عند اہل الحدیث وغیرہم روایت الاحادیث الضعیفہ، اہل حدیثوں وغیرہ کے نزدیک ضعیف حدیث روایت کرنا جائز ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ ناجائز ہے، ضعیف حدیثوں کو کتابوں میں جگہ نہیں دے سکتے، ضعیف حدیث بتا نہیں، بیان نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں ضعیف حدیث کی روایت، روایت اہل حدیثوں اور ان کے علاوہ کے نزدیک جائز ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ہاں ایک نظریہ یہ ہے کہ ضعیف حدیث کی روایت جائز ہی نہیں ہے۔ تو حدیث والوں، اہل حدیثوں اور ان کے علاوہ کے نزدیک ضعیف حدیث کی روایت جائز۔ والتساہل فی اسانیدہا من غیر بیان ضعفہا، اور ان کی سندوں میں تساہل، ضعف بیان کیے بغیر، بے شرطین، دو شرطوں کے ساتھ، یہ جائز ہے دو شرطوں کے ساتھ۔ اچھا، جو یہاں کاما کے قوسین کے بیچ میں ہے یا جو شریطتین کے بیچ میں ہے، یہ جملہ معترضہ ہے، بخلاف الاحادیث الموضوعہ، موضوع حدیثوں کے برخلاف، فإنہ لا يجوز روایتها، اس لیے کہ اس کا روایت کرنا جائز نہیں ہے۔ الا مع بیان، الا مع بیان وضعها، مگر ان کے وضع کے بیان کے ساتھ، یعنی موضوع حدیثیں بیان کریں گے تو اس کا موضوع ہونا بتانا پڑے گا، یہ بیان کرنا پڑے گا کہ یہ حدیث گڑھی ہوئی ہے، یہ موضوع روایت ہے۔ تو اگر ضعیف روایت ہے، ضعیف روایت یعنی صحت کا جو صحت کی 5 شرطیں ہیں ان میں سے کوئی ایک شرط مفقود ہو، تو ایسی روایت کا بیان کرنا بغیر ضعف کے سبب کو بتائے ہوئے علماء نے جائز قرار دیا ہے، لیکن دو شرطوں کے ساتھ۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ تتعلق بالعقائد، اس کا تعلق عقیدے سے نہ ہو، جیسے اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے بارے میں کوئی بات ہے یا اللہ کی صفت سے متعلق ہے، تو چونکہ اللہ کے صفات، اللہ کے اسماء، یہ عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں، اور عقیدہ بہت اہم ہے، لہذا عقیدے سے متعلق کوئی اگر ضعیف روایت ہے تو اس کی روایت کے وقت بیان کرنا پڑے گا، اس کا ضعف بتانا پڑے گا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اللہ تکون فی بیان الاحکام الشرعیہ، یہ شرعی احکام کے بیان سے متعلق نہ ہو، یعنی جس کا تعلق مما یتعلق بالحلال والحرام، جس کا تعلق حلال اور حرام سے ہے۔ کوئی روایت ضعیف اگر حلال حرام سے متعلق ہے، شرعی احکام سے متعلق ہے،
تو وہ روایت نہیں کر سکتے ہیں، یا اگر اللہ کے صفات سے متعلق ہے، عقیدے سے متعلق ہے، تو اس کا بھی روایت کرنا ناجائز ہے. یعنی تجوز روایتها فی مثل المواعظ والترغیب والترہیب والقصص وما اشبہ ذلك. ضعیف روایت کا بیان کرنا جائز ہے فی مثل المواعظ، جیسے واعظ و نصیحت میں، ترغیب اور ترہیب میں، قصوں اور کہانیوں میں. وممن روی عنہ التساہل فی روایتها سفیان الثوری وعبد الرحمن بن مہدی واحمد بن حنبل. اور وہ محدثین جن سے مروی ہے تساہل ضعیف روایتوں میں، وہ سفیان ثوری ہیں، عبد الرحمن ابن مہدی ہیں، امام احمد ابن حنبل ہیں. ان سے تساہل، ضعیف روایتوں میں تساہل مروی ہے. وَيَنْبَغِي التَّنَبُّهُ إِلَىٰ أَنَّكَ إِذَا رَوَيْتَهَا مِنْ غَيْرِ إِسْنَادٍ فَلَا تَقُلْ فِيهَا قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كذا. اور تنبیہ ضروری ہے، مناسب ہے اس بات کی طرف کہ جب آپ روایت کریں بغیر سند کے کوئی حدیث، سند کو پرکھا نہیں ہے، سند کو دیکھا نہیں ہے، سند میں راویوں میں کوئی کلام تو نہیں ہے، متن میں کوئی اشکال تو نہیں ہے، یہ نہیں دیکھا ہے، بس بغیر سند کے ہی ایسے کہہ رہے ہیں قال رسول اللہ. تو کہہ رہے ہیں جب ایسے تم روایت کرو تو فلا تقل، تو اس طرح نہ کہو کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے، بلکہ کیا کہو، وانما تقول، بلکہ تم کہو روی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح مروی ہے، او بلغنا عنہ کذا، یا رسول کی جانب سے ہم تک ایسے پہنچی ہے حدیث، وما اشبہ ذلک، اور جو اس طرح کے سیگے ہیں. لئلا تجزم بنسبت ذلك الحدیث للرسول وانت تعرف ضعفه، تاکہ آپ یقین کے ساتھ نہ کہیں، اس حدیث کی نسبت یقینی طور پر رسول کے لیے نہ کریں، یا رسول کی جانب اس حدیث کا بالجزم نسبت آپ نہ کریں اس کی. وانت تعرف ضعفه، اور آپ اس کا ضعف جانتے بھی ہوں، آپ کو معلوم ہو کہ سند میں کوئی کلام ہے، اور اس کے باوجود بھی آپ اس طرح مت کہیے کہ قال رسول اللہ، بلکہ جزم کے صیغے سے ہٹ کر کوئی دوسرا صیغہ استعمال کریں، جسے کہیں نبی سے مروی ہے، اللہ کے رسول کی جانب سے اس طرح بیان کیا جا رہا ہے، یا اس طرح کا کوئی صیغہ جس میں قائل کی نسبت کا جزم نہ ہو. اچھا، اب اس کے بعد چھٹا نقطہ. تو پانچویں نقطے میں ہم نے یہ دیکھا کہ یہ جائز ہے ضعیف حدیثوں کی روایت اور اس کے سند میں تساہل، یعنی اس کے ضعف کو بیان کیے بغیر. البتہ دو شرطیں اس کی ہیں، عقیدے سے متعلق نہ ہو اور شرعی احکام سے متعلق نہ ہو. مواعظ، ترغیب، ترہیب اور قصص وغیرہ سے تعلق رکھنے والی روایتوں میں تھوڑی سی تساہل کی گنجائش رکھی ہے علماء نے. اب اس کے بعد نمبر 6 ہے حکم العمل بھی، اس حدیث پر عمل کرنے کا حکم کیا ہے. تو اختلف العلماء فی العمل بالحدیث الضعیف، ضعیف حدیث پر عمل کرنے کے سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے. والذی علیہ جمہور العلماء انہ یستحب العمل فی فضائل الاعمال، اور جس چیز پر جمہور علماء ہیں وہ یہ ہے کہ عمل کرنا جائز ہے فضائل اعمال میں.
فضائل اعمال یعنی اعمال کی فضیلت سے متعلق ترغیب اور ترہیب سے متعلق یہ جائز ہے، لیکن بشروط ثلاثہ، لیکن 3 شرطوں کے ساتھ، جسے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے واضح کیا ہے۔ اوضحها الحافظ ابن حجر، الحافظ ابن الحجر، وہی 3 شرطیں کیا ہیں؟ پہلی شرط یہ ہے کہ ان یکون الضعف غیر شدید کہ ضعف جو ہے شدید نہ ہو، یعنی معمولی ضعف ہو، بہت شدید ضعف نہ ہو۔ جیسے کوئی راوی یہ ہے اب اس کا حافظہ اتنا مضبوط نہیں ہے، تو اگر تام الضبط راوی نہیں ہے تو بھی حدیث ضعیف ہو جاتی ہے۔ تو ایسا تو ضروری نہیں ہے کہ جس کا حافظہ بہت پختہ نہیں ہے وہ ہر بات بھول ہی جائے گا۔ تو اس ٹائپ کا ضعف اگر ہے، معمولی ضعف ہے، تو اعمال کے فضائل اور اس کی ترغیب ترہیب میں اس کی گنجائش ہے، بیان کر سکتے ہیں اور اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ اچھا، دوسری شرط کیا ہے؟ یندرج الحدیث تحت اصل معمول بھی، کہ حدیث کسی معمول بھی اصل کے تحت آتی ہو، یعنی اس کی اصل ہو اور اس پر عمل ہو رہا ہو۔ تو اگر معمول بھی اسی کو کہتے ہیں، یعنی جس پر عمل ہو رہا ہو، کوئی نیا نویلا نقطہ نہ آئے کہ جسے نہ امت نے جانا ہے پہچانا ہے، نہ اس کی اصل کہیں ہے، نہ اس پر کبھی عمل ہوا ہے، ایسا بھی نہ ہو، تو معمول بھی اصل کے تحت آتی ہو وہ حدیث۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اللہ یعتقد عند العمل به ثبوتہ، کہ آدمی عمل کرنے کے وقت اس کے ثبوت کا عقیدہ نہ رکھے، بل یعتقد الاحتیاط، بلکہ احتیاط کے عقیدے سے ایسا کر سکتا ہے۔ اور یہ بھی ظاہر ہے اس میں بہت سارا اختلاف ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اگر حدیث کمزور ہے، چاہے ضعف جو ہے شدید ہو یا نہ شدید ہو، ضعیف حدیثیں ناقابل قبول ہیں، چاہے ان کا تعلق عمل سے ہو، چاہے عقیدے سے ہو، یا کسی بھی چیز سے ہو۔ اچھا، بہرحال ایک خاص کنڈیشن کے ساتھ کچھ علماء کرام نے ضعیف حدیث پر عمل کرنے کو جائز قرار دیا ہے۔ تو کنڈیشن کیا ہیں؟ وہ 3 شرطیں کیا ہیں؟ ضعف بہت معمولی ہو، اور معمول بھی کے اصل کے تحت وہ آتا ہو، یعنی اس کی اصل ہو، معمول بھی جس پر عمل ہو رہا ہو اس کی اصل اس کے ضمن میں آ رہی ہو۔ اچھا، تیسری کیا ہے کہ ثبوت کا عقیدہ نہ رکھے آدمی کہ یہ نبی سے ثابت تھی، بلکہ یہ سوچے کہ یہ جو ہے احتیاط کے باب سے میں ایسا کر رہا ہوں۔ 7واں نقطہ ہے اشہر المصنفات التي هي مظنة الضعیف، کہ مشہور کتابیں جو کہ ضعیف روایتیں ملنے کی جگہیں ہیں، مظنہ ضعیف روایت ملنے کی جگہ۔ تو پہلی کیا ہے کتاب جہاں ضعیف حدیثیں جمع ہیں؟ الکتب التی صنفت فی بیان الضعفاء، وہ کتابیں جو ضعفاء کے بیان میں لکھی گئی ہیں، جیسے کتاب الضعفاء ہے ابن حبان کی، اور کتاب و میزان الاعتدال ہے امام ذہبی کی۔ فإن مؤلفیہا، اس لیے کہ ان دونوں کے مؤلفین، چاہے وہ ابن حبان ہوں یا امام ذہبی ہوں، یذکرون امثلۃ للاحادیث التی صارت ضعیفہ، یہ ذکر کرتے ہیں مثالیں ضعیف حدیثوں کی جو ضعیف ہوئی ہیں بسبب روایت اولئک الضعفاء الہا، ان ضعیف راویوں کی روایت کی وجہ سے۔ تو اب جو ضعیف راویوں کی بیان پہ کتابیں ہیں، ان میں ضعیف راویوں کو بیان کرنے کے بعد ان کی ضعیف روایتوں کو بھی ذکر کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کے تو یہ دونوں کتابیں کتاب الضعفاء اور میزان الاعتدال، تو ان کے مؤلفین جب ضعیف راویوں کا ذکر کرتے ہیں تو ضعیف حدیثیں بھی بیان کر دیتے ہیں مثال کے طور پر۔ تو
تو اس لیے ان کتابوں میں ہمیں ضعیف روایتیں مل جائیں گی. اچھا، دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری کون سی صنف ہے؟ الکتب التي صنفت فی انواع من الضعیف خاصتا، وہ کتابیں جو ضعیف کی قسموں پہ خاص طور پر لکھی گئی ہیں، جیسے کتب المراسیل والعلل والمدرج. تو جیسے مراسیل ہیں، علل ہیں، مدرج ہیں، یہ سب روایتیں ضعیف ہیں. تو اگر جیسے مراسیل پہ کوئی کتاب لکھی گئی ہے تو وہاں مل جائیں گی ضعیف حدیثیں، علل پہ ہے تو وہاں ضعیف حدیثیں مل جائیں گی، ادراج پہ ہے تو وہاں ضعیف حدیثیں مل جائیں گی. جیسے کتاب المراسیل امام ابو داود، ایسے ہی دارقطنی کی کتاب العلل، تو یہاں ضعیف روایتیں مل جائیں گی. تو اشہر مصنفات کیا ہیں؟ وہ مصنفات جو ضعیف روایتوں کے بیان پہ لکھی گئی ہوں، اور دوسری وہ کتابیں جو بطور خاص ضعیف کی قسمیں بتانے کے لیے لکھی گئی ہوں، چاہے مراسیل ہوں، علل ہوں، مدرج ہوں. تو اس طرح کی کتابوں میں ضعیف روایتیں مل جائیں گی. اور یہ ہو گئیں اشہر مصنفات. حکم العمل اور حکم الروایہ، یہ تین نقطے آج ہم لوگوں نے پڑھے ہیں. تو روایت کا حکم جائز ہے کچھ علماء کے نزدیک، اس کی سند میں تساہل کی گنجائش ہے. اگر موضوع نہیں ہے تب دو شرطوں کے ساتھ، یا ایسے کہہ سکتے ہیں اس کی روایت دو شرطوں کے ساتھ جائز ہے کچھ علماء کے نزدیک. پہلی شرط یہ ہے کہ عقیدے سے تعلق نہ ہو اس کا. دوسری شرط یہ ہے کہ شرعی احکام سے تعلق نہ ہو. اور عمل کرنے کا حکم کیا ہے؟ تو اگر ضعیف روایت کہتے ہیں اس میں ضعف زیادہ شدید نہ ہو تو اس پر عمل کرنا جائز ہے. تین شرطیں، یا ایسا کہہ سکتے ہیں اس پر عمل کرنا تین شرطوں کے ساتھ جائز ہے کچھ علماء کے نزدیک. پہلی شرط یہ ہے کہ ضعف بہت شدید نہ ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ کسی معمول بھی اصل کے تحت آتی ہو. معمول بھی اصل یعنی بالکل نیا نویلا کوئی کام نہ ہو، بلکہ اس کی اصل موجود ہو دین کے اندر. تیسری شرط یہ ہے کہ اس کے ثبوت کا عقیدہ نہ رکھے آدمی، بلکہ احتیاط کے باب سے ایسا کرے، یہ سوچے. اور اشہر مصنفات ہو گئیں. تو یہ تین نقطے ہیں، آپ لوگ اس کا مراجعہ کریں. کوئی سوال ہو تو سوال کیجیے.